دیکھو میرے پیاروں، میرے پاس ایک لڑکا ہے سعودیہ، کہتا ہے سعید بھائی گاڑی پگڑی زبردست متقی تہجد گزار، سعید بھائی دل بہت بے چین، دل کو چین نہیں آتا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ تم کبھی گئے ہو جدہ میں، رہتا تھا جدہ میں کہا تم کبھی گئے ہو مکہ مدینہ بائی روڈ؟ کہتا بہت دفعہ۔ میں نے کہا کبھی حج کیا ہے بس میں؟ کہا جی کیا ہے۔ میں نے کہا کبھی ایسے ہوئے عرفات میں بس پھنس گئی گم گئی؟ کہا بڑے دفعہ ہوا ہے عرفات میں گم گئے، 8-10 گھنٹے بعد پہنچے۔ میں کہا جب عرفات کا رستہ بھول جاتا ہے آدمی تو بتاؤ دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہا سب پہ بے چین، سارے بے چین ہوتے ہیں بس والے، یا اللہ عرفات یا اللہ عرفات عرفات، جب عرفات کا بھول آتا ہے تو ایک دم دل کو چین۔ پکی بات کا میں نے کہا مسئلہ ہے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے سے کہہ دیجیے یہ ہے آپ کا راستہ، یہ والا راستہ۔ ہم سب اس راستے سے ہٹے تو ہمیں کیسے چین آ جائے؟ موٹر وے سے نکلے اور گھومے ایگزٹ پہ ایگزٹ پہ ایگزٹ، پاکستان سے نئے آئے ہیں، نیویگیشن بھی پاگل ہوا ہے، اب جناب دل بے چین ہے، پوری فیملی بیٹھی ہے۔ کہاں گیا بھائی؟ سڈنی۔ وہاں سے آ رہے پرتھ سے، جیسے مودی صاحب 8 دن لگے، اب بتاؤ پرتھ سے چڑھی گاڑی اب سڈنی نہیں آ رہا، گھومنے جا رہے سڈنی، کہاں گیا یار 8 دن ہو گئے، ایک منٹ میں بھاری لگ رہا ہے، دل بے چین ہے، سارے بے چین ہے، ایک دم سڈنی کا وہ سڈنی، ایک دم اوپر واہ سڈنی، سکون آئے۔ ہم میرے پیارے حضور والے راستے سے ہٹے ہوئے۔ حضور کا راستہ کیا تھا؟ یہ آپ کا راستہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ میرے پیاروں ہمارا کام تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، وہ چھوڑ دیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ اب ہم سارے دنیا میں پھنسے۔ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے۔ اللہ محتاج ہے میرے پیاروں کہ ہمیں 16 گھنٹے دکان پر بٹھائیں، کاروبار میں، اور غیر مسلموں کی نوکری کرائیں۔ ہم نے تو میں نے جب ڈگری لی تھی نا، میں نے نیت کی تھی نوکری کرنے کے، اللہ نے نوکر بنا دیا۔ جیسی نیت ویسی اللہ کرے۔ اللہ نے تو ہمیں ویسی قرآن میں کہا کہ ایمان والوں تم ایسی تجارت میں بتاؤں تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے، تم اللہ کو رب بناؤ۔ اللہ رب ہے میرے پیارے، یہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ دیکھو مولوی صاحب نے یہ بتایا مغرب میں کہ جیل میں ہیں اور تخت مصر پہ بٹھا دیا بغیر الیکشن سے، کوئی الیکشن نہیں لڑے، بس جیل میں دعوت کا کام کیا اللہ نے۔ دیکھو کیسا تخت ہے میرے پیاروں، ہم دعوت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں، دیکھو اللہ زندگی کیسے بناتا ہے۔ سارا قرآن دیکھو، ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کی اس پہ تکلیف۔ میرے پیاروں دعوت کے بغیر ہمارے اعمال رنگ نہیں لائیں گے، یاد رکھنا۔ اذان دعوت تام ہے، پہلے اذان ہوتی ہے پھر نماز ہوتی ہے، پہلے نماز پھر اذان ہوئی ہے، پہلے دعوت تام اذان پھر عمل ہے، پھر دعا ہے نماز کے بعد، دعوت نماز پھر دعا۔ ہم نے دعوت کو زندگی سے نکال دیا، ہمارا عمل ہماری دعائیں رزلٹ دے رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم دعوت کا کام چھوڑو گے کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے، دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد نہیں کرے اور تم پہ ظالم بادشاہ مسلط کریں گے، اور قرآن اور حدیث جو وحی ہے اس کی برکات سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا۔ اس کی اتنی برکات ہے میرے پیار کہ اس سے محروم کر دے گا۔ آج ہم سب محروم ہیں۔ قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، ہمیں قرآن سے شفا نہیں ملتی۔ وجہ ہے ہم سے دعوت کا کام چھوڑ دیا۔ دعوت اللہ جس وجہ سے اللہ نے اس امت کو پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا چن کے۔ ہم بائی چانس مسلمان نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں چنا میرے پیاروں۔ بائی چانس مسلمان یہ غلط فکر ہے۔ اللہ نے ہمیں فرمایا ہم نے تمہیں چنا ہے، ہمارے اندر وہ ساری صفات ہیں جو اس کام کے لیے ہونی چاہیے۔ گھر چھوڑنا، بتاؤ آپ سب نے گھر نہیں چھوڑا؟ ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہا صحیح بھائی 40 سال پہلے آیا تھا، 8-10 سال اکیلا رہا، بتاؤ کس کے لیے؟ ڈالر کے لیے، لیکن اللہ کے لیے 3 دن کے لیے کھوپڑی گھومتی ہے، یار یہ کہاں بھیج رہے ہیں اللہ کے لیے۔ یعنی جس ذات نے سب کچھ دیا میرے گھر۔ میں دبئی سے آیا، اپنے بھائی کو چاکلیٹیں لے کے آیا، میں کوئی $100 کی، اور میں نے بھائی سے کہا بھوک لگی ہے 24 دن میں سے، کہا چلا اپنا کام کر بھائی، نہیں بس گئے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، روح بھی اللہ کی، جسم بھی اللہ کا، ہاتھ پیر بھی اللہ کی، آنکھیں بھی اللہ کی، اور اللہ کہہ رہے ہیں میرے دین کا کام کرو، نہیں اللہ یہ نہیں کر سکتے، باقی بتا کہاں جا۔ یہاں سے امریکہ جانے کو تیار ہوں، امریکہ سے افریقہ، افریقہ سے چائنا، چائنا سے جاپان، جاپان سے دبئی، لیکن اللہ کے لیے میں کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے پیاروں ہماری زندگی نہیں بنے گی جب تک ہم واپس اپنے کام پہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، اللہ فرمانے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ میرے پیاروں اللہ کو ہماری عبادت نہیں چاہیے جو ہم کر رہے ہیں۔ تمام دنیا کے درخت قیام میں کھڑے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تمام دنیا کے درخت، اور تمام جانور رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ گھوڑے، گدھے، بھینس، گائے رکوع میں، بکری
اور تمام پہاڑ تشہد میں اتحیات میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تمام پہاڑ تشہد میں اتحیات میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور تمام ریڑھنے والے جانور سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ بتاؤ اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ ایک یہ بالش بھی نہیں ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ عبادت نہ کرتا۔ کعبے کے اوپر بیت المعمور ہے، اس میں 24 گھنٹے طواف ہو رہا ہے، اور ایک فرشتہ طواف کرتا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں اس لیے تھوڑی صرف پیدا کی، یہ تو مسلمان اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا میرے پیارو۔ اگر ہم یہ دعوت کا کام نہیں کریں گے میرے پیارو ہماری عبادت سے، بلکہ ہم اور پھنسیں گے۔ بجلی کے بغیر میرے پیارو گھر کی کوئی چیز آن نہیں ہوگی، چاہے جتنی مرضی اچھی چیزیں لے آؤ، بجلی کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ دعوت کے بغیر ایمان نہیں بنتا، ایمان کے بغیر عمل نہیں بنے گا، عمل کے بغیر حالات ٹھیک نہیں۔ حالات کو اعمال سے جوڑا ہے، اعمال کو ایمان سے جوڑا ہے، اور ایمان کو دعوت سے جوڑا ہے۔ دعوت اللہ دیں گے، ایمان بنے گا انشاءاللہ، اس سے عمل ٹھیک ہوگا، اللہ حالات کو ٹھیک کرے۔ یہ جو ہمارے سارے کھلاڑی، یہ جو ساری دنیا گھوم گئی ہے حالات کو ٹھیک کرے، نہیں ہوئے، دعوت کے کام میں لگے، ایمان بنا، اللہ نے ایمان بنا کے عمل بنایا، عمل سے ماشاءاللہ حالات، اب 3 دن بعد 4 مہینے، 4 مہینے بعد 7 مہینے، اب محمد یوسف ماشاءاللہ ابھی 4 مہینے لگائے، 2 چلے لگائے، اب 7 مہینے کی جماعت بنا رہا ہے۔ پاگل تھوڑی ہے، پوری دنیا پہ ایسا دوڑ لگائی۔ لیکن میرے پیارو یاد رکھنا ایک بات ہماری ابراہیم ڈیولا صاحب بڑی عجیب بتاتے ہیں، جس میں آج مسلمان پھنسے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، میں نے کرکٹ شروع کی، اب ظاہر میں محنت کروں گا، کئی سال ایسے تھوڑی آج شروع کی کل کرکٹر بن گیا، اتنے رگڑے کھائے گراؤنڈ۔ میں نے کرکٹ شروع کی، کئی سال رگڑے کھائے، اس کے بعد ٹرائلز ہوئے، میرے سلیکٹ ہوا، ٹرائلز ہوئے، خوب باؤنسریں پڑی مجھے، خوب بالروں نے چیک کیا، اس کے بعد سلیکشن ہوتا ہے۔ میرے پیارو اس کام میں بھی ایسے کہ اللہ محنت کریں گے، پھر اللہ سلیکٹ کریں گے، ٹرائلز لیں گے، اللہ سلیکٹ کرے گا، اچھا تو میرے کام کا ہے، آپ میں تیرے ٹرائلز دیتا ہوں۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہم ضرور ٹرائلز لیں گے، تھوڑے خوف سے، تھوڑے بھوک سے، تھوڑے جانی نقصان، تھوڑا مالی نقصان، اور تھوڑا تمہاری پھلوں کی کمیوں سے۔ 5 ٹرائلز اللہ نے قرآن میں کیا، ایک آئے تھے، لیکن کہا اتنا ہی ٹرائل لیں گے جتنا اس میں طاقت ہے۔ دیکھو بھائی ٹیلنڈر کو اوپنر نہیں بھیجتے، اس کو ٹیلنڈر کو نیا گیم کھلا دیا، ایسے تھوڑی، اللہ بھی ایسا نہیں کرتے میرے پیار۔ جتنی طاقت ہے اللہ اتنا ہی بول ڈالتا۔ تو ہمارے ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جب انسان یہ اللہ کو رب بناتا ہے نا، کہ اللہ اندر تارے میری لگی ہوئی تھی، میں ڈگری سے کامیاب ہوں گا، یا اللہ میں نے دیکھ لیا نہیں ہوا، اور ساری دنیا فیل ہو۔ میں امریکہ گیا، ڈگری ہولڈر، پیٹرول بھرا، پیزا ہٹ میں پیزا بیچ رہے، پورا امریکہ دیکھتے، جابز نہیں۔ میرے دوست کتنے اٹلی سے واپس بھیج دیا، جابز نہیں، پورا یورپ ریسیشن، پورا دنیا ریسیشن، جابز نہیں۔ تو ڈگری کی تار کٹی، پھر دکان کی تار، سب تاریں کٹے، اور ہمارے کام میں ہوتا ہے پہلی تار بیوی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بچے ٹیڑھے، مسجد والے تنگ کرتے ہیں، امیر صاحب پھر کچھ کر دیتے ہیں، پھر فلاں کچھ کر دیتا ہے، پھر ساری تاریں کاٹنی ہے کہ میں نے اللہ سے جوڑنی ہے تار۔ تو میرے پیارو ہمارے ابراہیم صاحب مثال دیتے ہیں، ایک گھر میں کیا ہوا کہ ایک گھر میں، یا جیسے خدا نہ مسجد ہے، اس میں اسپارک شروع ہو گئے، ادھر اسپارک ادھر اسپارک، بجلی میں گڑبڑ ہوئی، تو جلدی سے امام صاحب نے کہا مین سوئچ بند کرو بھائی، یہ تو آگ لگ گئی، مین سوئچ بند ہو گیا۔ اب مین سوئچ بند کر دیا، وائرنگ الیکٹریشین کو بلایا، اس نے کہا جی آپ کی وائرنگ خراب ہے، نئی وائرنگ ڈلی۔ اب جناب نئی وائرنگ شروع کی، اب بتاؤ مسجد جتنی بڑی ہوگی اتنی بڑی وائرنگ ہوگی، اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر غلط وائرنگ لوگوں نے ڈال دی ہے 30 سال سے، کہ ایٹم بم بڑا ہے، اللہ نہیں ہے۔ حالانکہ فرمایا ساری دنیا کے ایٹم بم مل جائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ قرآن میں چیلنج کر رہے ہیں، دنیا کی ساری طاقتیں مل جاؤ، ساری طاقتیں، ساری پاورز، ایٹم بم والی، نیوکلیر ویپن والی، ایک مکھی تمہارے سالن سے کھانا لے کے اڑتی ہے، اس کو نکال کر منہ سے نکال، چیلنج اللہ کا کہہ رہے ساری سائنس عقل مل جاؤ، ساری سائنس مل جاؤ، اور ساری سائنس مل کے ایک مچھر کا پر بنا کے دکھا دو۔ اللہ نے یہ چیلنج نہیں کیا مور بناؤ، اس میں رنگ ڈالو، ایک مچھر کا پر بنا کے دکھاؤ، ہم کچھ بھی نہیں میرے پیار۔ یہ دل میں آ جائے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا۔ بغیر ماں باپ کے بچہ، بغیر باپ کے بچہ، آگ میں پال سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل کھلا سکتے ہیں۔ یہ دل میں آ جائے، کہا جب یہ اندر کی وائرنگ صحیح ہوں گی، نکل کے دین میں آئیں گے، جب آئیں گے اب مسجد آئے، پھر تھوڑا بیان میں بیٹھے، تعلیم میں بیٹھے، کشت میں گئے، اب یہ اندر وائرنگ چینج ہو رہی ہے، گھر چھوڑ کے آیا، چلو جی نماز میں، اب بیوی چھوڑ کے آیا، بچے صبح فجر میں، زور اثر میں